یہ ڈاکیومنٹری فلم جالنا ضلع کے رنجنی مقام پر واقع معروف دینی درسگاہ جامعہ منہاج العلوم و جامعہ مریم للبنات کی کارکردگی پر روشنی ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ اگلے چند لمحوں میں ہم آپ کو اس ادارے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو جامعہ کیمپس کی کارکردگی سے واقف کروانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ تو یہی لڑکیوں کا ادارہ ہے جہاں پر آج ہم اسٹوری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ادارے کا وہ نظارہ جہاں پر نہ صرف لڑکیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی سرفراز کرایا جاتا ہے۔ دستکاری اور دیگر ہنر بھی یہاں پر سکھائے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان۔ یہ ہے ضلع جالنا کے رنجنی مقام پر قائم جامعہ کیمپس، جہاں پر دینی و عصری علوم کا بہترین امتزاج ہے۔ اس کیمپس میں جامعہ مریم للبنات، جامعہ منہاج العلوم، مولانا صدیق احمد اقامتی اسکول اور مولانا محمد غلام مستانوی جونیئر کالج آرٹ قائم ہیں۔ کیمپس کے ان درسگاہوں میں طلباء دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی 12ویں تک حاصل کرتے ہیں۔ جامعہ منہاج العلوم رنجنی ضلع جالنا، اس کی ابتدا اور شروعات 20 مئی 1991 کو ہوئی۔ حضرت رئیس جامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے ذریعے حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ باندوی رحمہ اللہ، ان کے ہاتھوں اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور اس وقت جب افتتاح عمل میں آیا تو 60 طلباء سے اس ادارے کا آغاز ہوا۔ مدرسہ جب سے شروع ہوا ہے وہاں سے اب تک 380 طلباء نے حفظ قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کیا۔ جامعہ کے اس وسیع واریز کیمپس میں شعبہ دینیات، شعبہ حفظ، شعبہ عالمیت، شعبہ تجوید و قرآن کے علاوہ دیگر قریب 1 درجن تک شعبہ جات قائم ہیں۔ رنجنی کے اطراف و اکناف کے موازیات میں مدرسہ حاضہ کے زیر نگرانی 150 مکاتب قرآنیہ چلائے جاتے ہیں۔ مستحکم تعلیمی نظام کے ساتھ چلائے جانے والے اس جامعہ کیمپس کی شروعات جامعہ منہاج العلوم کے نام سے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم نے کی، جس کی باغ ڈور حضرت مولانا نعیم قاسمی دامت برکاتہم کو سونپ دی۔ معیاری تعلیم کو ممکن بنانے کے لیے تجربہ کار، محنت کش اور باصلاحیت اساتذہ کا تقرر کیا گیا۔ اس مدرسے کی ابتدا میں صرف 60 طلباء ہی زیر تعلیم تھے۔ ادارے کے قیام کے وقت کے حالات اور اس کے خد و خال سنیے مدرسہ حاضہ کے ایک سرکردہ شخصیت سے۔ سب سے پہلی نظر تو ہماری اللہ پر ہوتی ہے، پورا کرنے والی ذات اس کی ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو ادارے کے بانی ہیں رئیس جامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور نائب رئیس جامعہ حضرت حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم، ان کی توجہ رہتی ہے اور ہر وقت تعاون کے لیے یہ تیار رہتے ہیں۔ اب ان کی یہ بھی فکر رہتی ہے کہ یہ ہر ادارہ جتنے بھی ان کی شاخیں ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاوے۔ اب کھڑے ہو جاوے اس کے لیے جامعہ نے کسی سفیر کو متعین نہیں کیا، اور نہ ان کا رجحان ہے اور نہ نظریہ ہے مستقل اس کے لیے سفیر رکھنا، یہ نہیں ہے۔ البتہ جامعہ کے جو اساتذہ کرام ہیں اور جو یہاں مکمل طور پر طلباء اور طالبات کے پیچھے اپنی محنت کو خرچ کر رہے ہیں، وہ چھٹی کے دنوں میں
سالانہ چھٹی ہوتی ہے رمضان کی ان ایام میں، بقرعید کی چھٹی ہوتی ہے ان دنوں میں، ششماہی کی چھٹی ہوتی ہے 20 دن کی، ان دنوں میں اپنے اپنے متعلقین اور معاونین کے پاس جاتے ہیں اور جتنا جس سے بھی ہو سکے وہ مالی فراہمی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسپانسرز بھی ہیں جو بچوں کو کی کفالت لیے ہوئے ہیں، کوئی 10 بچے کی، کوئی 5 بچے کی، کوئی 1 بچے کی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تقریباً 2 کروڑ سے متجاوز اس ادارے کا بجٹ ہے. بس ہر وقت ان کی فکر رہتی ہے کہ رنجنی میں جو طلباء اور طالبات ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھیں، ترقی کریں. ان کی فکروں کا ہی نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں حضرات نے یہ بات سامنے رکھی کہ جب 3 سال تک یہ بچیاں ہمارے درمیان میں رہتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، ناظرہ پڑھتی ہے، قرآن کو لکھتی ہے، اردو پڑھتی ہے، اسی طرح سے ہندی مراٹھی کو بھی سیکھتی ہے، اور علوم عصریہ میں 3 سال تک جو ہے ان کی ٹی سی لے کر کے اسکول بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے، تو ان کو خالی وقت میں ایسا ہنر دیا جائے کہ یہ اپنے گھر پر جب جاویں تو ان کے والدین کے لیے بھی جو ہے سہارا بنے. اس لیے یہ نکالا گیا کہ ان بچیوں کو سلائی کی تعلیم دی جاوے. سال کے آخر میں جب جلسہ ہوتا ہے تو جہاں فارغ ہونے والی ان طالبات کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، وہیں جو بچیاں سلائی مشین میں رہتی ہے ان کو بھی سلائی مشین ایک انعام میں دی جاتی ہے. کچھ طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے حفظ بھی کیا، عالمیت کا کچھ کورس کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ چھوڑ کر کے اسکول کی لائن میں چلے گئے. تو کچھ ایسے ہیں جو انجینئر بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے ITI بھی کیا ہے، کچھ وہ ہیں جو BA فائنل کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی BA فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں چل رہے ہیں، اور تقریباً 20 طلبہ وہ بھی ہیں جو ابھی فی الحال عربی پنجم میں ہیں، عربی چہارم میں ہیں، عربی ششم میں ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ مطلب اوپن سے جو ہے BA بھی کر رہے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو کنکھیڑے میں ہمارے پاس میں DED بھی ہے، تو DED میں بھی ان کا ایڈمیشن ہے اور وہ بھی پڑھائی کا کام کر رہے ہیں. لڑکوں کے لیے تسلی بخش تعلیم کا انتظام تو ہو چکا تھا، لیکن لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر ادارے کے ذمہ داران فکر مند تھے. ادارے کے ذمہ داران نے توکلت علی اللہ کے ساتھ لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا نظم رکھنے کا فیصلہ کیا اور جامعہ مریم للبنات کی بنیاد رکھی. جامعہ مریم للبنات میں طالبات کے لیے دینیات کی بنیادی تعلیم، مومنہ کورس کے ساتھ ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائننگ، پکوان سکھانے کا نظم کیا گیا ہے. جامعہ کی لڑکیاں گھریلو کام کاج، صاف صفائی، بہترین نظم و ضبط میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، اسی لیے باری باری انہیں خصوصی تربیت فراہم کی جاتی ہے. ہمارا نام سائمہ ہے. ہم یہاں پر تعلیم سیکھنے کے لیے آئے. قرآن مجید اور دنیائی کچھ تعلیمات ہے جو وہ سیکھتے ہیں. مہندی کلاس، مشین کلاس، قرآن مجید اور باقی سب کتابیں سیکھتے ہیں. یہاں پر دل تو بہت لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے سیکھنے کے لیے. شرٹ شلوار ایسے وغیرہ ہمارے کام کے لباس سیکھتے ہیں. لڑکیوں کے لیے درس و تدریس کے علاوہ کھیل کود کا بھی معقول نظم کیا گیا ہے. جامعہ للبنات جو مدرسہ ہے یقیناً تعریف کے قابل ہے. کچھ یہاں پر انوکھی چیز بھی ہمیں دکھی ہے تو ہم نے یہاں پر اسٹوری کور کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر جو لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہے، نہ صرف تعلیم بلکہ کھیل کود، خوشگوار ماحول، کشادہ عمارت، سب کچھ چیزیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو مختلف قسم کے گیمز وغیرہ بھی کھلائے جاتے ہیں. اور آج لڑکیاں جو یہاں پر لطف اندوز ہو رہی ہے، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر آپ کس طریقے سے کھیل کھیل رہے ہیں. کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ؟ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے کھیلنے میں؟ جی ہاں. کیا نام ہے آپ کا؟ طہورہ قدیر. طہورہ. اچھا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر؟ نہیں بولیں گے آپ؟ اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. روزانہ کھیلنے دیا جاتا؟ جی ہاں. کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر تعلیم دی جاتی، دینی تعلیم. آپ کون سے شعبے سے تعلق رکھتے؟ ناظرہ پڑھتے ہیں یا قاعدہ پڑھتے ہیں؟ ویری گڈ. کون سا پارہ چل رہا ہے آپ کا؟ 24واں. ماشاء اللہ. 24واں پارے میں آپ نے کوئی سبق یاد کیا یا کوئی قرآن کی ایک سورت مجھے سنائیے جو آپ کو یاد ہے. کس کو؟ ویری گڈ، سنائیے. اعوذ باللہ من
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان مجلس میں جب نعتے شہ عالم سناتے ہیں فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں. لڑکیوں کی تعلیم ایک نہایت ہی ذمہ داری کا کام ہے. اس احساس کے ساتھ یہاں کا ماحول نہایت محفوظ بنایا گیا ہے. لڑکیوں کو مدرسے میں سب کچھ سیکھنے کا عمل عمر کے 12 تا 13 سال سے پہلے ہی کروایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ مدرسے سے فارغ ہو جاتی ہیں. یہی جامعہ کی اسپیشلٹی ہے، جس کے باعث جامعہ ریاست مہاراشٹر سے باہر بھی بے حد مقبول ہے. ایک ہی کیمپس میں طالبات کے لیے درس و تدریس کے علاوہ طعام و قیام کا نظم کیا گیا ہے. یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی لڑکیوں نے اپنی علمی و فنی صلاحیتوں کا کچھ اس انداز میں مظاہرہ کیا ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر مشین کلاس، کھانا پکانا اور مہندی ڈیزائن بھی سکھایا جاتا ہے. جو بچیاں یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں مشین ٹیلرنگ کام پورا کر کے اپنے والدین کا سہارا بن رہی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس مہندی کلاس سیکھنے لڑکیاں آتی ہے 3 شفٹ میں. ہم ان کو اچھے سے سکھاتے ہیں تاکہ گھر پہ جانے کے بعد ان کے روزی کا ذریعہ بن سکے. اور سب سے پہلے ہم ان کو بک پر پینسل سے سکھاتے ہیں تاکہ مہندی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اور جب ڈیزائن اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر تختی پہ کون سے سکھاتے ہیں تاکہ کون سے بھی اچھی پریکٹس ہو سکے. انتہائی خلیل عرصے میں اس ادارے نے مراٹھواڑہ کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی. ادارے کی ترقی کو دیکھتے ہوئے خلوص دل سے لوگ جڑتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. وقت اور ضرورت کے لحاظ سے طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے نظم کی تشنگی محسوس کی جا رہی تھی، جس پر رئیس جامعہ حضرت غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم اور نائب رئیس جامعہ حافظ محمد اسحاق صاحب وستانوی دامت برکاتہم دونوں کی کاوشوں سے اسکول و کالج کا قیام عمل میں لایا گیا اور وسیع و عریض عمارت بھی بنائی گئی، جہاں پر آج ہزاروں طلباء و طالبات دینی و عصری تعلیم سے سرفراز ہو رہے ہیں. عصری علوم کو بھی معیاری طرز پر فراہم کرنے کی غرض سے جفاکش تدریسی عملے کا تقرر کیا گیا. اسکول و کالج سے تعلیم کی تکمیل کرنے والے طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر، انجینئر، ڈی ایڈ، بی ایڈ کے علاوہ دیگر ٹیکنیکل کورسز میں مہارت حاصل کی اور مختلف شعبے حیات سے وابستہ ہو کر اپنے روزگار سے مربوط ہیں. الحمدللہ ابھی تک تو 13 سال ہو گئے. ان 13 سالوں میں 10ویں کا جو رزلٹ ہے پہلی بیچ سے 100% ہے، اور اس میں آج تک جو بچے پاس ہوئے 520 بچے ہیں، جس میں سے 270 یا 75 جو ہے حافظ قرآن تھے، جو بچے ہمارے پاس زیر تعلیم عصری تعلیم جو لی ہے، اور باقی بچے ادھر جو ضلع ہیں آؤٹ آف ضلع پربھنی ہے، جالنا ہے، ناندیڑ ہے، ان ضلعوں سے آ کر بھی پاس ہو کر الحمدللہ اچھے پوسٹ پہ گئے. یہاں پر مولانا صدیق احمد اردو پرائمری اسکول میں اول تا چہارم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، جو میرے نظم و ضبط میں چلتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس بچوں کی کل تعداد 127 ہے، جس میں سے 100 لڑکیاں ہیں اور 27 لڑکے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ایز پر گورنمنٹ کے حساب سے جو
बाकी के स्कूल में तालीम दी जाती है, जैसे उर्दू, रियाजी, इंग्लिश, साइंस, उसी तरह हमारे पास भी यही सब्जेक्ट में तालीम दी जाती है। जामिया कैंपस के इदारे से तालीम और तरबियत याफ्ता लड़कियां टेलरिंग सेंटर, मेहंदी डिज़ाइनिंग के मराकज़ का क़याम अमल में लाकर वो रोज़गार से जुड़े हैं, तो स्कूल व कॉलेज से फारिग तलबा भी मुल्क व बैरून ममालिक में रोज़गार से मरबूत हैं, जिसके लिए जामिया कैंपस के चारों इदारों के असातिज़ा व दीगर माविनीन की अनथक मेहनत व जिद्दोजहद शामिल है। मजबूत तालीमी निज़ाम मौसर तरबियत का नतीजा है कि जामिया ने रियासत महाराष्ट्र के बाहर मकबूलियत हासिल की। रंजनी शहर का जामिया कैंपस रेल के रास्ते से बिल्कुल करीब है। ट्रेन से सफ़र करने वाले मुसाफिरीन जामिया कैंपस का दीदार करते हुए गुजरते हैं। जामिया की मकबूलियत ने रंजनी को भी एक नुमाया पहचान दिलाई है।